الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گرامی جمعہ المبارک سوال و جواب اور فقہی مسائل جو ہیں جو بہت ضروری ہیں اور ہمیں ان کا علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ ہم پر فرض ہے۔ جو حدیث پاک ہے نا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے نماز تراویح کے متعلق کچھ سوال و جواب، پھر آپ نے بھی سوال کرنے ہیں تو اس کے متعلق پہلے چند چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں کہ نماز تراویح کی جماعت کیسی ہے اور نفس در تراویح کیسی ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، جماعت کا ہونا، یہ ذہن میں رکھیں، اور خود تراویح سنت موقدہ ہے۔ جیسے ہم زور کی پڑھتے ہیں نا سنتیں، یا زور کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور عصر کی اور عشاء کی جو ہم پڑھتے ہیں سنتیں، ان کو غیر موقدہ کہتے ہیں۔ تو اگلا سوال ہے، تراویح سنت موقدہ مردوں کے حق میں ہے یا عورتوں کے حق میں؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کے حق میں بھی سنت موقدہ ہے، یعنی ہماری عورتیں تو شاید ہی پڑھتی ہوں گی نا، تو ان کے لیے بھی بڑا ضروری سوال ہے کہ وہ بھی لازمی نماز تراویح جو ہے اس کو سنت موقدہ سمجھ کے پڑھا کریں۔ تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک ہے، یعنی اگر ایک نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے تو اب وہ کہے جی چلو جی اب تو چھٹی ہو گئی ہے، تو نہیں، وہ نماز تراویح عشاء سے لے کر فجر تک کے دوران پڑھ سکتا ہے، یعنی اذان تک، اذان کا جب وقت شروع ہو جائے۔ آگے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کی تراویح رہ جائے اور امام وتروں کے لیے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ یعنی اس نے فرض تو پڑھ لیے تھے مگر نماز تراویح کے اندر وہ شامل نہیں ہو سکا، تو اس قول کے موافق تر تو امام کے ساتھ جماعت پڑھ دے، یعنی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے، اور بعد میں وہ تراویح پڑھ لے جو اس کی فوت ہو گئی تھی، یعنی اب چونکہ وقت ہے، اگر وقت گزر جاتا تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں۔ تراویح اگر وقت سے قضا ہو جائے تو پھر کس وقت پڑھے؟ اس میں 2 قول ہے، ایک قول کے مطابق تو پھر اس کی قضا نہیں، اس لیے سنت موقدہ ہونے کا حکم بعد نکل جانے کے پھر اس پر لازم نہیں رہتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوسری تراویح تک تنہا پڑھ سکتا ہے، یہ تنویر و شامی کا مطلب۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے جو مسئلے یہاں میں بیان کرتا ہوں، میں کہ حنفی ہوں اور اس لحاظ سے میں فقہ حنفی کے مسائل بیان کروں گا، حنبلی، شافعی، مالکی، جعفری وہ بات نہیں میں کرتا، اس لیے کہ میرا چونکہ مسلک حنفی ہے، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں اور کٹڑ سنی ہوں، اس لیے میں وہ بات کروں گا جو میرے مسلک کے مطابق ہے۔ آگے ہے جی، ایک شخص بغیر فرض پڑھے ہوئے جماعت تراویح میں شامل ہوگا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی تراویح درست نہیں، کیونکہ اس نے فرض نہیں پڑھے، ابھی تراویح درست نہیں، کیونکہ نماز تراویح تابع نماز عشاء کے ہے، پہلے اس کو نماز عشاء ادا کرنی چاہیے، یہ عالمگیری کا مسئلہ ہے۔ عشاء کے فرض کی جماعت نہ ہوئی تو تراویح کی جماعت بھی نہیں ہو سکتی، بھائی آئے لوگ آیا انہیں عشاء کی جماعت کوئی نہیں ہوئی اور وہ کہتا ہے چلو جی تراویح تو پڑھ لینا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے عشاء کی جماعت ہوگی پھر نماز تراویح ہوگی۔ اچھا، ایک شخص فرض کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، یہ وہ مسئلہ جو کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک شخص فرض کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اس نے فرض تنہا پڑھے، اب یہ شخص تراویح کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وہ تراویح میں شریک ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے فرض عشاء کی جماعت سے ادا کیے اور تراویح جماعت سے نہیں پڑھی، کیا وہ شخص وتر میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے۔ ایک شخص نے فرض تنہا نماز پڑھی، یہ شخص بھی وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے، تو وتر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، وہ جماعت جو وتروں کی ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائے۔ اور یہ کہنا کہ جی میں نے چونکہ جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑھے تو لہذا میں تو الگ اپنے وتر پڑھوں گا، نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید
خود یہ کہتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، جہاں دوسرے سجدہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سجدہ کرو۔ اس نے نماز عشاء اگر پڑھ لی ہے تو وطر کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آگے ایک سوال یہ لے لیتے ہیں، اکثر نمازی تراویح میں سستی کی وجہ سے امام کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ رکوع میں جائے تب ہم شامل ہو جائیں، ان کے لیے نماز کیسی ہے؟ یہ فعل کیسا ہے؟ یہ فعل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا، یہ بھی ذہن میں۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پسندیدہ نہیں ہے، جس سے کراہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔ اچھا پھر ہے کہ تراویح کا بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر کیسا؟ ایک بندے کو کوئی تکلیف نہیں، مسئلہ کو نہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی مکروہ ہے، کوئی وجہ ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں، 5 تربیحوں کے ساتھ۔ ہر تربیح میں 4 رکعات 2 سلاموں سے ہوتی ہے، اور یہ دور مختار اور عالمگیری کا مسئلہ ہے۔ ان 5 تربیحوں کے اندر بیٹھنا کیسا ہے؟ مستحب ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کو پتہ ہے، 4 رکعات نماز تراویح کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم باقاعدہ ایک پیاری جو ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجید۔ اس کے بعد کچھ لوگ اونچی آواز سے کہتے ہیں الصلاۃ، وہ صلاۃ ہی کہتے ہیں، صلاۃ کا معنی ہوتا ہے درود۔ الصلاۃ بر محمد کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ الصلاۃ بر محمد، یعنی حضور پر درود ہو، وہ کہتے ہیں الصلاۃ، بس آگے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو پوری بات کریں، یعنی درود حضور۔ اب آپ سوال کریں۔ مسجد جو ہے ہمارے پاس اوپر عورتوں کے لیے جی کیوں نہ اس میں اہتمام کیا جائے، ان کو بھی آ سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے بھی، لیکن ماحول کے مطابق ان کے لیے ہے کہ اگر حالات درست ہیں، ان کا جماعت میں شامل ہونے میں کوئی عذر نہیں ہے، یعنی ماحول ایسا ہے کہ وہ مسجد میں عشاء کے وقت گھر سے آنا جانا ان کے لیے آسان ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور تو اس صورت میں ہوگا۔ اگر گھر سے ان کا آنا جانا مثلاً خامد اجازت نہیں دے رہا اور وہ کہتی ہے میں تو نماز پڑھنے جاؤں گی، تو یہ صورت ہوگی۔ اسی طرح کہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، یعنی یہ بھی خطرہ ہے کہ بعض دفعہ لڑکے جو ہیں وہ گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں رستوں میں، ان سے گزرنا ہوا وہ ایسی کوئی بات نہ کر دے جس سے عزت کا مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ آ سکتی ہیں، انہیں آنا چاہیے، مردوں کو انتظام کرنا چاہیے۔ جی اچھا قاری صاحب، یہ جڑیاں تراویحاں سنت موقدہ، خود سنت موقدہ ہے اور جماعت کفایہ ہے، اس کی تھوڑی جی وضاحت کریں۔ جماعت کفایہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جس نے روزہ رکھنا ہے، نہیں بھی روزہ رکھنا، بعض دفعہ بیمار ہے، تو نماز تراویح تو ایک الگ چیز ہے نا، وہ عبادت ہے اللہ کی، اسے کرے۔ اگر جماعت کے ساتھ وہ کر لے تو یہ تو بہت افضل ہو گیا نا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ چلو میں الگ پڑھ دوں گا، تو اس موقدہ کو نہ چھوڑے، وہ الگ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ ملے گا اور قرآن مجید سنے گا تو یہ اور زیادہ اچھا ہے۔ اس پر حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور رمضان دونوں آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ، رمضان کہے گا اس نے روزے رکھے، تو قرآن کہے گا یا اللہ اس نے مجھے سنا، تو ظاہر ہے ہم سنیں گے اس وقت جب ہم جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ جی بیماری سے 2 دن نہیں پڑھنا ہے، لیکن میں دوسرے دن پڑھ رہا ہوں۔ جی آپ دوسرے دن، ابھی میں نے مسئلہ کیا ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو ایک قول کے مطابق، ایک کے مطابق ہے کہ جو سنتیں رہ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں ہے۔ اور ہماری جماعت اگر رہ جائے، زور کی جماعت رہے گی، عصر کا ٹائم ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے صرف ہم 4 فرض ہی پڑھتے ہیں، اس قول پر ہم عمل کرتے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ رہے گی۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایز اے نفل ہی پڑھنی ہے تو چلو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لیکن ان نماز تراویح سے پہلے پڑھ لے، جس وقت بھی پڑھ لے، چلیں وہ ایک الگ بات۔ جی اس دن جماعت کھڑی ہے، جی آدمی پیر سے ہے، فرض اگر تراویح کے ساتھ نیت کر لے، 2 فرض تراویح پڑھ کے باقی 2 رکعت مکمل کر لے فرض کی، نہیں جماعت ہو رہی ہے نماز تراویح کی اور اس نے فرض ادا کر لیا، یہ مسئلہ ذہن میں، ان دونوں کی مطابقیت نہیں ہو رہی، ایک نے فرض پڑھنے ہیں
اور ایک نے نماز تراویح کی نیت کی ہے، جو امام کی نیت ہوگی وہی مقتدی کی نیت ہوگی۔ امام فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی پیچھے سنتیں نہیں پڑھ سکتا، مقتدی بھی فرض کی نیت کرے گا، اور اگر امام کی نیت سنت کی ہے تو مقتدی اس کے پیچھے فرض پڑتا ہے، اقتدا نہیں ہوگی۔ امام کی اقتدا اور ہے، مقتدی کی اقتدا اور ہے، اس لیے وہ اب سیم نہیں ہوگا ان کی آپس میں دونوں کا۔ ہمارے بھائی پڑھتے تھے، وہ پڑھ لیتے ہوں گے، کچھ پڑھتے ہیں، وہ مالکی یا حنبلی ہوں گے شاید، کیونکہ وہ حنبلی ہیں وہ جو پڑھتے ہیں۔ جی بڑی آزادیاں انہوں اچھا نے قاری صاحب یہ نیت سنت تراویح ہے نا، جیسے نیت کرنی جی نیت میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز سنت تراویح، یعنی میں سنت اس کی جو نیت کر رہا ہوں۔ اگر ایک بندہ منہ سے زبان سے نہیں کہہ سکا، وہ آتا ہے اسے پتہ ہے میں نماز تراویح پڑھنے لگا، اللہ اکبر کا وہ شامل ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں زبان سے کہنا، کہہ لے تو افضلیت ہے، نہ کہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔